لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا منصوص بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو کوئی بندہ کچھ کہنے والا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں، پھر کیوں ڈر رہے ہیں؟ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ماہ ذیقعدہ کے متعلق چند معروضات پیش کی تھیں اور دو باتیں عرض کی تھیں کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے اور دوسری بات کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ شوال المکرم عام طور پر اس میں حج کی تیاری ہوتی ہے۔ ذیقعدہ کے مہینے میں اکثر و بیشتر حج کا سفر ہوتا ہے اور ذی الحج کے ایام حج کے دن ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات آج ذہن میں ڈالی کہ چند باتیں حج کے متعلق، حج کے احکام، حج کی فضیلت و اہمیت کے متعلق آپ حضرات کی گوش گزار کر دوں۔ کہ قاری صاحب یہ بچے یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے ڈسٹرب بھی کرنا ہے اور انہوں نے تھوڑا پیچھے بٹھا دیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ موبائل نظر آتا رہتا ہے، آپ وہی جو گھروں میں استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہی ہے، تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ حج بیت اللہ اسلام کے ارکان میں سے ایک انتہائی اہم رکن ہے اور عام طور پر ہمارے ہاں اس کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عبادات جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی نے بندے پر لازم کی ہیں وہ بنیادی طور پر 2 قسم پہ ہیں۔ بعض عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، جنہیں بدنی عبادات کہتے ہیں۔ انسان کا جسم خرچ ہوتا ہے اس میں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، جسمانی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اور بعض عبادات ایسی ہیں جس میں جسم خرچ نہیں ہوتا، مال خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، تو یہاں پہ پیسہ لگتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے، تب جا کے عبادت ہوتی ہے۔ جو عبادات جسم سے ہوتی ہیں ان کو بدنی عبادات کہتے ہیں، اور جن پہ پیسہ لگتا ہے، مال و دولت خرچ ہوتا ہے، ان کو مالی عبادات کہتے ہیں۔ حج ایسی عبادت ہے جس میں جسم بھی انسان کا صرف ہوتا ہے اور انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، گویا کہ یہ بدنی اور مالی عبادت کا مرکب ہے۔ اور عبادت کیسی کہ انسان جب احرام باندھ لیتا ہے، سب سے پہلا عمل حج کا احرام باندھنا۔ اب وہ احرام باندھ لیتے ہیں، عام طور پہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ احرام 2 چادروں کا نام ہے، 2 چادریں باندھ لیجیے احرام ہے۔ اگرچہ علامتی طور پر احرام 2 چادروں کا نام ہے، لیکن احرام حرام سے ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی ذات کے لیے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔
सिले हुए कपड़े पहनना हराम, खुशबू लगाना हराम, जिस्म का कोई भी एक बाल काटना हराम, शिकार करना हराम, नाखून काटना हराम, अपनी जायज नफसानी ख्वाहिश अपनी बीवी से, अपनी मनकूहा से पूरी करना, ये ihराम की हालत में हराम हो जाता है। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत की खातिर अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो कुरान में कहा कि ईमान वाले लोग अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। ये शदीद मोहब्बत जिसे इश्क कहते हैं, इसका सही मानों में पता चलता है तो वह हज के मौका पर पता चलता है। बाल परा गंदा है, जिस्म से बाल मर्तबा जो है वो बदबू आना भी मुमकिन है, लेकिन खुशबू नहीं लगानी। परा गंदा है लेकिन उनको दुरुस्त नहीं करना। तो ये सारी सूरत हाल ihराम बांधने के बाद इंसान को सबसे पहले पेश आती है। फिर इंसान अगला जो अमल है जिसे तवाफ़े कुदूम कहते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, अल्लाह के घर के गिर्द चक्कर लगा रहा है। अब ये भी एक अजीब इबादत है, और जिन लोगों को अल्लाह ने मौका दिया वो इस बात की तायद करेंगे कि जो चाशनी और जो लज्जत तवाफ जैसी इबादत में है किसी और इबादत में नहीं है, कि इंसान अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा है। इंसान के अंदर एक फितरी चीज है कि वो इंसान जिससे मोहब्बत करता है, जिससे इश्क करता है, उसके घर का तवाफ, उसके घर के चक्कर काटता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का अलामती तौर पर जो घर जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है, जिसे बैतुल्लाह कहा जाता है, इंसानों को हुक्म दिया कि उसके गिर्द तवाफ करो, उसके गिर्द तवाफ करो, उसके गिर्द चक्कर काटो। और फिर जुबान पे जो कलमा आता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक, ये जो जुमले जुबान पे आते हैं, ये जुबान पे आने वाले जुमले जिन्हें तलबीह कहते हैं, इस पे लब्बैक कि ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। कहां हाजिर हूं, किस बात पे हाजिरी का जवाब दिया जा रहा है? आज से 5000 साल पहले सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ऐलान करवाया था, जब बैतुल्लाह की तामीर की हजरत इब्राहिम ने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। उस वक्त हजरत इब्राहिम ने ऐलान किया था, तो ये इंसान लब्बैक कह के कहता है कि अल्लाह तूने अपने खलील से जो कहा कि आओ बैतुल्लाह के हज के लिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, इस बात को सुनकर मैं हाजिर हूं। और हदीस मुबारका में आता है कि जिस वक्त हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों को हज के लिए बुलाओ। हजरत इब्राहिम ने उस वक्त ऐलान किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो आवाज आलम अरवाह में पहुंचा दी, और जिसने आलम अरवाह में एक मरतबा लब्बैक कहा, उस आवाज को सुनकर अल्लाह तबारक व तआला एक मरतबा उसे बैतुल्लाह की ज़ियारत हज नसीब फरमाएंगे। जिसने 2 मरतबा लब्बैक कहा, उसे 2 मरतबा अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएंगे। जिसने नहीं कहा उसको नहीं मिलेगी तौफीक। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फजलो करम हर उस बंदे पे हुआ जिसने वहां पे लब्बैक कहा। अल्लाह करे कि हम में से हर एक ने बार बार ये लब्बैक उस मौके पर कहा हो आलम अरवा में, और अल्लाह तबारक व तआला बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। बैतुल्लाह का तवाफ एक आशिकाना इबादत है। महबूब के घर के चक्कर काट रहे हैं, दिल करता है महबूब को कदम बोसी कर ली जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो चूंकि जिस्म से पाक, कदम से पाक, जिहत से पाक, मकान से पाक, जबान से पाक, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी जज्बात की तस्कीन के लिए एक पत्थर जिसे हजरे अस्वद कहते हैं, उस हजरे अस्वद को रख दिया और फरमाया कि इसका बोसा ले लो, इसके साथ अपने जज्बात की तस्कीन और मोहब्बत इसके साथ पूरी कर लो। और साथ ये भी फरमाया, एक तरफ इस्लाम ने बुत परस्ती से, हजर परस्ती से, शजर परस्ती से मना फरमाया, लेकिन दूसरी तरफ एक पत्थर को चूमने की इजाजत भी है। और यहां पे ये गोया के बताया जा रहा है कि पत्थर के अंदर कोई कमाल नहीं है, असल पत्थर बनाने वाली जात है,
اس نے اس خاص پتھر کے اندر کوئی برکات رکھ دی ہے اپنی نسبت سے، تو اس پتھر کو چومنے کی اجازت ہے، ورنہ دنیا کے ہر پتھر کو چومنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے تشریف لائے، حجر اسود پہ پہنچے اور حجر اسود کے پاس کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے میں جانتا ہوں تو ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے، اور نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، اگر میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا کبھی بھی۔ اس سے ایک بات کی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر کا عقیدہ یہ ہے کہ پتھر کو چومنا جائز نہیں ہے، بیت اللہ کے ساتھ رکھے ہوئے حجر اسود کو بھی صرف اس لیے چوم رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چوما ہے، اگر اللہ کے نبی نے اس حجر اسود کو نہ چوما ہوتا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں ایسے بھی نہ چومتا۔ اور پھر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے ساتھ لپٹ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم حج کے لیے آتے ہو، طواف بیت اللہ کر رہے ہو، تو اس دوران ملتزم کے ساتھ چمٹ کر تم مجھ سے مانگ سکتے ہو، اپنی دعائیں مانگ سکتے ہو، اور میں تمہاری حاجات کو پوری کروں گا۔ ایک عاشقانہ عبادت ہے اور والہانہ عبادت ہے، اور پھر صفا اور مروہ کی سعی ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی عجیب کہ ایک مقام دو سبز ستونوں کے درمیان وہ لوگ جو بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے سنجیدہ ہیں، کبھی زندگی کے اندر کبھی دوڑ کے نہیں چلے کسی بات پہ، لیکن یہاں آ کے وہ بھی دیوانہ وار پاگلوں کی طرح، اور ان کے اندر کوئی وجہ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کا حکم آیا ہے تو یہاں پہ دوڑنا ہے تو دوڑنا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو جو ہے وہ اس انداز میں پورا کروایا کہ لوگ یہاں پہ جو ہے بڑے سنجیدہ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، کبھی دنیا کے اندر کوئی کام دوڑ کے نہیں کیا، بڑی متانت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن سارے چل رہے ہیں۔ اور پھر اس موقع پر کوئی بادشاہ ہے، کوئی کمبل اوڑھنے والا ہے، یا کوئی جو ہے وہ فقیر کی گدڑی میں رہنے والا ہے، سب کے پاس دو چادریں ہیں، ساروں کا مساوات ہے، سارے برابر ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہ یہ کمبل اوڑھ کے آ گیا ہے، یہ جو ہے بھاری بھرکم لباس پہن کے آ گیا ہے، یہ فلاں چیز، مساوات سب کے لیے برابر اس موقع پر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب تم نے مینا میں چلے جانا ہے، 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہے۔ یا اللہ، یہ حرم ہے، مسجد حرام ہے، مکہ ہے، مکہ کی اپنی فضیلت، بیت اللہ کی اپنی فضیلت، مسجد حرام کی اپنی فضیلت، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر، لیکن حکم آ گیا ہے کہ اب 1 لاکھ کا ثواب تو 1 لاکھ کے برابر ہے، لیکن 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہے، وہ نمازیں بلا شرعی عذر کے اگر یہاں رک گئے تو تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 1 لاکھ کا ثواب بھی اللہ کے حکم جب یہاں ہے تو اس وقت تک یہاں کا 1 لاکھ کا ثواب ہے، جب حکم آگے اب منا جانا ہے تو پھر 1 لاکھ یہاں ثواب نہیں ملے گا، پھر حکم کی تعمیل اصل ہے۔ اصل بات اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اب حکم ہو گیا کہ ساروں نے جو ہے وہ میدان عرفات میں جمع ہو جانا ہے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، جس قسم کے لوگ ہیں، ساروں نے میدان عرفات میں جمع ہو جانا ہے۔ اب میدان عرفات میں جب جمع ہو گئے تو اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک ہی آسمان کے نیچے، کسی کو خیموں میں جگہ ملی، کسی کو مسجد کے اندر ملی، کسی کو پہاڑ پہ ملی، کسی کو باہر ملی، لیکن سارے ایک ہی وقت میں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں ملک کا وزیر اعظم ہوں، لہٰذا باقی لوگوں کے آنے سے پہلے میں جناب پچھلے دن ہی 1 دن پہلے وقوف عرفہ کر کے چلا جاؤں گا، یا میں کل آ جاؤں گا وقوف عرفہ کے لیے۔ ایک وقت متعین ہے، سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک، اس دوران عرفہ کا وقوف۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں تو جناب بہت مالدار ہوں، بہت تو امیر ہوں، بہت فلاں ہوں، لہٰذا میں کرسی پہ بیٹھ کے جاؤں گا، گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں گا، گاڑی پہ واپس آ جاؤں گا، وقوف نہیں کروں گا، تو جناب یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہاں بھی مساوات اور برابری سب کے لیے طے کی گئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ مزدلفہ پہنچنا ہے۔ اب کوئی کہے نہیں بہت تھکے ہوئے ہیں، رات عرفات میں گزار لیں گے، حکم اصل ہے۔ اللہ کا حکم جب آ گیا عرفات پہنچنا ہے تو اس وقت میں عرفات میں رہنا عبادت ہے۔ اب تو کہتے ہیں عرفات کے میدان میں اتنا ثواب ہے، 1 رات اور گزار لیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، رات عرف جو ہے وہ جگہ مجھے مزدلفہ میں گزارنی ہے، حکم یہ ہے۔ اب کوئی کہے مزدلفہ میں اتنا فائدہ ہے،
نہیں جناب اب مینا پہنچنا ہے، اب مزدلفہ میں رکنے کی اجازت نہیں ہے، صبح ہو گئی ہے، اب کوئی کہے کہ ایک دن اور مزدلفہ میں گزار لیں۔ تو بات یہ ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ کے احکام کا نام ہے، اللہ کی بات کو ماننے کا نام ہے، اپنی خواہش کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی خواہش کے مطابق کہے کہ ایک دن عرفات میں رک گئے، کل پھر آ جاتے ہیں، مزدلفہ ایک رات رک گئے دوسری رات بھی رک جاتے ہیں، تو قرآن جو ہے وہ شریعت اور دین اس کی اجازت نہیں دیتے۔ پتہ یہ چلا حج کے سارے معاملے سے کہ دین اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں، دین ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کا نام۔ اور پھر حج کے موقع پر مینا میں چلے گئے، اب قربانی کرنی ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، تو وہاں پہ حکم یہی ہے کہ جانور کے گلے پہ چھری چلانی ہے۔ اب کوئی کہے جی ہم تو صدقہ کر دیں گے، ہم تو فلاں مدرسے میں پیسے دے دیں گے، فلاں غریب کو دے دیں گے، فلاں جگہ پہ دے دیں گے، تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے جی حج کے لیے جا رہے ہیں جی کیا کرنا ہے، غریبوں کو دے دیں، اس وقت غریب یاد آ جاتی ہے، غریب کی بیٹی یاد آ جاتی ہے حج کے موقع پر اور قربانی کے موقع پر۔ جی غریبوں کے پاس بل دینے کے لیے پیسے نہیں اور یہ حج پہ جا رہے ہیں، اور جی غریبوں کی بیٹیاں جو ہے وہ کنواری بیٹھی ہیں، ان کی عمریں گزر رہی ہیں، جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو یہ حج پہ جا رہے ہیں، حج کے پیسے ان کو دے دیں، قربانی کے پیسے ان کو دے دیں۔ اور بہت سارے لوگوں نے ایسا شروع بھی کر دیا ہے، اس میں انشاءاللہ اگلے جملے میں قربانی کی بات کروں گا تو تفصیل سے اس عنوان پہ بات کروں گا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس وقت اپنے بیٹے کی شادی پہ لاکھوں روپے دے کے مجرا کرواتے ہیں، اس وقت غریب کی بیٹی کیوں نہیں یاد آتی؟ جس وقت الیکشن کے دوران جو ہے کروڑوں روپیہ الیکشن کے لیے لگا دیا جاتا ہے، اس وقت غریب کی بیٹی کسی کو کیوں نہیں یاد آتی؟ جس وقت جو ہے وہ کھانا 100 روپے کا کھا سکتے ہیں، وہ 10,000 کا جا کے 5 اسٹار پہ کھاتے ہیں، اس وقت غریب کی بیٹی کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ غریب کی بیٹی صرف حج اور قربانی کے موقع پر یاد آتی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے قربان عبادات سے روکنے کے لیے۔ عبادت کی جو شان ہے اسی شان کے ساتھ جب تک ادا نہیں ہوگی اس وقت تو عبادت نہیں ہوگی۔ بہرحال دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو بار بار حج بیت اللہ اور زیارت بیت اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔